بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پراسرار دنیا دوسرا حصہ۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ لحاف میرے اوپر سے ہٹ گیا تھا اور آتشدان میں آگ بجھ چکی تھی۔ شاید اسی لیے سردی کی وجہ سے میں جاگ گیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر لحاف اپنے اوپر ڈالنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے میری چیخ نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ میں نے لحاف کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا تھا کہ میرے ہاتھوں پر گوشت نہیں، اور وہ بالکل کسی انسانی ڈھانچے کے ہاتھ لگ رہے ہیں۔ خوف کی وجہ سے مجھے سردی لگنے لگی۔ میں نے گردن گھما کر سارے کمرے کا جائزہ لیا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ وزنی ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور آہستہ آہستہ ان کی طرف دیکھا۔ میں حیران رہ گیا، اب میرے ہاتھ بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو آنکھوں کے قریب لا کر اور انہیں ہلا جلا کر کئی بار دیکھا۔ پھر میں نے لحاف اوپر ڈالا اور سوچنے لگا کہ آخر میرے ہاتھ انسانی ڈھانچے جیسے کیوں نظر آئے تھے۔ میں نے کئی بار اپنے ہاتھ لحاف سے باہر نکال کر انہیں دیکھا، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا وہ سب میرا وہم تھا؟ میرا دل بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر رضامند نظر آ رہا تھا کہ میں نے جو عجیب و غریب منظر دیکھا وہ میرا وہم تھا۔ میرا خیال تھا کہ سونے سے پہلے بدروحوں کی لڑائی کی وجہ سے میرے ذہن پر ایسی ہی باتیں سوار تھیں، اسی لیے اچانک آنکھ کھل جانے پر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہ میرے ہاتھ بھی ان جیسے ہو گئے ہوں۔ کافی دیر ذہنی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر میں نے اپنے ساتھ گزرنے والے واقعے کو وہم جان کر اس کی طرف سے دھیان ہٹا لیا۔ اس طرح میرے دماغ کو کافی سکون ملا۔ پھر اپنے گھر اور دیگر معاملات پر سوچنے لگا، اور نہ جانے کس وقت مجھے دوبارہ نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ شاکال کے دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ سے کھلی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا رات دیر تک جاگتے رہے ہو جو اتنی گہری نیند سو رہے تھے؟ اس نے اندر آتے ہوئے کہا۔ میں اسے راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ اندرونی کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ میرے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ رات شامہ کی طرف سے ایک اور حملہ ہو چکا ہے؟ اس نے کہا۔ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، میں نے تعجب بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس نے ان پہلی والو بدروحوں سے زیادہ خطرناک بدروحیں بھیجی تھیں، شاکال نے مجھے بتایا۔ پھر میں نے پوچھا۔ میں کچھ پریشان ہو چکا تھا، شاید وہ میری پریشانی کو بانپ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، گھبرانے کی بات نہیں، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہاں پر اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں نے بہت سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ رات میں آنے والی بدروحوں کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے والی بدروحوں کا ہوا تھا، لیکن یہ سب کچھ ہمارے گھر سے بہت دور ہوا۔ اس مرتبہ میں نے شامہ کی بھیجی ہوئی بدروحوں کو نزدیک نہیں آنے دیا۔ میں نے ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی کچھ بدروحیں ان کو ختم کرنے کے لیے روانہ کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ شور شرابہ نہیں ہوا اور تمہاری آنکھ نہ کھل سکی۔ چلو خیر، اب تم ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کر لو، آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ مجھے لے کر گھر کے آخری حصے میں بنے ہوئے غسل خانے میں آ گیا۔ میں منہ ہاتھ دھونے لگا۔ شاکال نے کہا، تم منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں پہنچو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر چلا گیا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا، وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں اور سامنے شاکال چولہے پر بیٹھا کچھ بنا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ باورچی خانہ ہے۔ میں وہاں رکا نہیں اور اپنے کمرے میں آ کر بستر ٹھیک کرنے لگا۔ اچانک میرا دھیان رات پیش آنے والے واقعے کی طرف چلا گیا، جب میں نے اپنے ہاتھوں کی جگہ کسی انسانی ڈھانچے کے ہاتھ دیکھے تھے۔ خوف کی ایک ہلکی سی لہر مجھے اپنے بدن میں محسوس ہوئی، لیکن میں نے جلد ہی اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ کچھ دیر بعد شاکال ناشتہ لے کر آ گیا۔ اس نے ناشتے کی چیزیں میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، لو بھائی ناشتہ کر لو، انڈا، دودھ، چائے اور روٹی سب کچھ موجود ہے۔ تم نے اتنی زحمت کیوں کی؟ میں تو ناشتے میں صرف چائے اور ڈبل روٹی یا پھر روٹی استعمال کرتا ہوں، میں نے شاکال سے کہا۔ دیکھو بھائی، تم جب تک یہاں ہو میرے مہمان ہو،
اور میں اپنے مہمانوں کی خوب خدمت کرتا ہوں تاکہ جب میں ان کے پاس جاؤں تو وہ بھی میری خوب خاطر مدارت کریں۔ شاکال نے ہنستے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بھی اس کی اس بات پر ہنس دیا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شامہ کی حرکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج میں اس پر حملہ کروں گا۔ تو کیا تم بھی اپنے ساتھ بدروہیں وغیرہ لے کر جاؤ گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میرے ساتھ اور بھی کئی قسم کی بلائیں ہوں گی، اس نے ہنس کر جواب دیا۔ کیا یہ حملہ ضروری ہے؟ میں نے پوچھا۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جنگ کرے، کیونکہ جنگ میں تو کسی بھی فریق کو شکست ہو سکتی ہے اور شاکال کی شکست کی صورت میں میرے لیے خطرات پیدا ہو سکتے تھے۔ شامہ پر حملہ بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک اس کو سبق نہیں دیا جائے گا وہ یوں ہی تنگ کرتا رہے گا، اس نے کہا۔ اس وقت اسے کافی غصہ آ رہا تھا اور غصے کی وجہ سے اس کے ہاتھ مٹھیوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اس پر حاوی رہو گے؟ میں نے پوچھا۔ میں اب بھی یہی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں اس پر حاوی رہوں گا۔ ویسے تم فکر نہ کرو، میں تمہاری حفاظت کا پورا انتظام کر کے جاؤں گا، اس نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب میرا دل ناشتہ کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھائی اور آہستہ آہستہ چسکیاں لینے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ اگر شاکال اپنے حملے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ شامہ شاکال کو شکست دینے کے بعد اپنا پرانا مقصد پورا کرے، یعنی مجھے ڈھانچہ بنا دے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے قید کر کے اپنے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے۔ اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ وہ مجھے زندہ ہی نہ چھوڑے۔ اچانک شاکال کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ہاں بھائی، تم نے ناشتہ کر لیا یا اور کرنا ہے؟ وہ میرے سامنے پڑی ناشتے کی اشیاء کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، بس کر لیا ناشتہ، میں نے چائے ختم کرنے کے بعد کپ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا نا کہ میں ناشتے میں زیادہ چیزیں نہیں کھاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ برتن رکھ آتا ہوں اور پھر تمہیں سمجھاتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اس نے کہا اور برتن سمیٹ کر لے گیا۔ میں نے سوچا کہ جب وہ واپس آئے گا تو میں اسے شامہ پر حملہ کرنے سے روکنے کی ایک آخری کوشش اور کروں گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا اور ایک ٹانگ چارپائی پر رکھ کر بولا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں زمین پر ہی تھا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، اس نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ وہ شاید اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ کیا کوئی ایسی صورت نہیں کہ تم اس جنگ کے بغیر اسے سبق سکھا دو؟ میں نے شاکال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اگر اب میں نے اس پر حملہ نہ کیا تو اس کی طرف سے حملوں میں شدت آ سکتی ہے اور اس کا کوئی بھی وار ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں اس پر حملہ کر دوں۔ ویسے تم فکر نہ کرو، میں انتہائی احتیاط سے اپنا کام کروں گا اور اس کی طرف سے دباؤ کی صورت میں پیچھے بھی ہٹ جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا اور پھر آئندہ کبھی اس پر حملہ کر دوں گا، شاکال نے مجھے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ میری اندرونی کیفیت بانپ گیا ہے، اسی لیے میں صحیح طور پر اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا صرف وہ میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اس کی تمام باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولا، میں اس گھر کے گرد حصار کھینچ جاؤں گا، تم اس گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، باورچی خانے میں کھانے پینے کی بہت سی اشیاء موجود ہیں، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک احتیاط کرنا کہ اس کمرے کے علاوہ اور کسی کمرے میں نہ جانا۔ ویسے تم فکر مت کرو، میں شام تک واپس آ جاؤں گا اور ہو سکتا ہے اس سے بہت پہلے واپس آ جاؤں۔ اچھا، اب میں حملے کی تیاری کرتا ہوں، تم چاہو تو باہر گھوم پھر سکتے ہو، لیکن جب میں تم سے کہوں تو واپس اندر آ جانا، کیونکہ میرے ساتھ جو بدروہیں وغیرہ جائیں گی ہو سکتا ہے تم انہیں دیکھنا نہ چاہو، اس نے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تمہارے ساتھ جانے والی بدروہیں بہت زیادہ خوفناک ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، ہاں، تمہارے تصور سے بھی زیادہ خوفناک۔ عام آدمی اگر انہیں رات میں دیکھ لے تو خوف سے ہی مر جائے۔ خیر، تم بھی نہ دیکھنا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اچھی نہ لگیں۔ نہیں، میں انہیں ضرور دیکھوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اس کی کہی ہوئی بات مجھے اپنے لیے بزدلی کا تانا لگ رہی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم بہادر آدمی ہو، لیکن ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہکا لگا کر کہا۔ وہ یقیناً میرے خیالات سمجھ گیا تھا۔
اس کی بات پر میں کچھ چیمپ گیا اور اپنی خجالت چھپانے کے لیے بولا، نہیں نہیں، میں بہادری نہیں دکھانا چاہتا، تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں انہیں دیکھنے کا شوق پیدا ہوا ہے۔ وہ بولا، اچھا چلو ٹھیک ہے، جب ہم روانہ ہوں گے تو تم دیکھ لینا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاکال میرے پاس آیا اور بولا، اچھا بھائی سلطان، ہم جا رہے ہیں، میں نے جو ہدایات دی ہیں وہ یاد رکھنا۔ تم فکر نہ کرو، مجھے سب یاد رہے گا، میں نے بیٹھتے ہوئے شاکال سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اجازت دو، اس نے کہا۔ کیا راستے میں تمہاری بلاؤں کو کوئی دیکھ نہیں لے گا؟ میں نے ذہن میں ابھرنے والا سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، ہم ایسے راستے سے جائیں گے جہاں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور پھر سب نے ہی کچھ نہ کچھ اوڑھ لیا ہے، اس لیے انہیں دیکھ کر یہی اندازہ ہوگا کہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ کیے ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، پھر مڑ کر باہر کی طرف جاتے ہوئے بولا، اگر تم چاہو تو انہیں دیکھ لو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کمرے کی طرف چل دیا جہاں اس کے کہنے کے مطابق بدروہیں تھیں۔ اس نے مجھے ہاتھ سے باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور اس کمرے کی دروازہ کھول کر اندر جانے لگا، لیکن پھر اچانک رک کر بولا، تم اپنے کمرے کے سامنے چلے جاؤ۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق اپنے کمرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے برآمد ہوا۔ میں منتظر تھا کہ اس کے پیچھے بدروہیں اور بلائیں وغیرہ بھی نکلیں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شاکال نے کمرے سے باہر آ کر میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب وہ وہاں سے نکلا تو تب بھی اس کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح وہ باقی تمام کمروں میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس باہر آ گیا، لیکن کسی کمرے سے کوئی بلا یا بدرو برآمد نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آ کر بولا، اس وقت جانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ میں اس کی حرکات اور بات سمجھ نہیں سکا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کمروں میں جا کر کیا کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہ اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کوئی خاص وجہ ہے اس وقت نہ جانے کی؟ ہاں، اس نے مختصراً جواب دیا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، آؤ چل کر دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ ہم دونوں صحن میں آ کر اس دری پر بیٹھ گئے جو کل شاکال نے بچھائی تھی اور پھر شامہ کی طرف سے بھیجی گئی کئی بلاؤں کی وجہ سے اسے اٹھا نہیں سکے تھے۔ میں نے شاکال کی طرف دیکھا، وہ اب بھی سوچوں میں غرق تھا۔ میں آس پاس کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے دانستہ شاکال سے کوئی بات نہ کی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے کسی قسم کی کوفت کا شکار ہو۔ میں نے اپنے جسم کے زخموں کی طرف دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور کوئی بھی ان کی طرف دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جگہیں کبھی زخمی تھیں۔ میں نہانا چاہتا ہوں، میں نے کچھ بوریت محسوس کرتے ہوئے شاکال سے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، غسل خانہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو اور باورچی خانہ بھی تم نے دیکھ لیا ہے۔ باورچی خانے میں چولہے پر گرم پانی رکھا ہوگا، اسے غسل خانے میں لے جا کر نہا لو، اس نے مجھے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کر باورچی خانے میں چلا آیا۔ اندر کھانے پینے کی بے شمار اشیاء موجود تھیں اور 2 چولہے بھی پڑے تھے، جن میں سے ایک پر پانی کا برتن رکھا تھا اور اس کے نیچے لکڑیاں جل رہی تھیں۔ میں نے پانی میں انگلی ڈال کر اندازہ کیا کہ وہ کتنا گرم ہے۔ پانی زیادہ گرم نہیں تھا، لیکن اس قابل تھا کہ اس سے نہایا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک کپڑے کی مدد سے پانی کا برتن اٹھایا اور اسے غسل خانے میں لے آیا۔ سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے کافی ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں پانی غسل خانے میں رکھنے کے بعد اپنے کمرے میں گیا۔ بیگ میں سے کپڑے نکال کر میں اس غسل خانے میں پہنچ گیا جہاں باہر کی نسبت سردی کچھ کم محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جاتے ہوئے دروازہ بند کر گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نہا کر باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ شاکال اب تک وہاں بیٹھا ہوا تھا اور کسی سوچ میں غرق تھا۔ دوپہر کا کھانا شاکال نے مجھے میرے کمرے میں ہی دیا اور خود دوسرے کمرے میں کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ اس کا کھانا ذرا علیحدہ ہوتا ہے۔ اس دن میں نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن آج جب اس نے دوسرے کمرے میں جا کر کھانا کھایا تو میرے اندر اس کا کھانا دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس پراسرار دنیا میں رہتے ہوئے اسے نہ جانے کیا کچھ کھانا پڑتا ہوگا، اسی لیے شاید وہ میرے سامنے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ دھیرے دھیرے شام آ گئی، لیکن اب تک شاکال کا روانہ ہونے کا کوئی ارادہ نظر نہ آ رہا تھا۔ میں نے اس سے جانے کے بارے میں پوچھنا مناسب خیال نہ کیا۔ رات کا کھانا بھی اس نے مجھے میرے کمرے میں دیا اور خود دوسرے کمرے میں جا کر کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے مجھ سے کہا، اب میں روانہ ہونا چاہتا ہوں۔
اس کی بات سن کر ایک خوف کی لہر میرے بدن میں دوڑ گئی، لیکن یہ خوف وقتی تھا اور چند لمحوں سے زیادہ مجھے اپنی گرفت میں نہ لے سکا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ دراصل میں سگریٹ پینے کا عادی ہوں، اب تک تو میں برداشت کیے ہوئے تھا، لیکن اب بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے سگریٹ، بیڑی یا حقے کا بندوبست ہو جائے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ سوکھے ہوئے پتے اور کاغذ تھے۔ اس نے وہ چیزیں میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ پتے سگریٹ کے تمباکو کا کام دے سکتے ہیں، تم کاغذ کا سگریٹ بنا کر اس میں اپنے ہاتھ سے پیس کر بھر لینا۔ اچھا اب میں روانہ ہو رہا ہوں۔ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، پھر اچانک مڑ کر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولا، کیا تم اب بھی بدروحوں وغیرہ کو دیکھنا چاہو گے؟ ہاں ضرور، میں نے اٹل اور مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر تم اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہو، اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اٹھ کر کمرے کے دروازے پر آ گیا۔ شاکال نے نہ جانے کس وقت برآمدے میں ایک لالٹین جلا کر لٹکا دی تھی، جس کی روشنی میں آس پاس کافی واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے لالٹین پر سے نظریں ہٹا لیں اور شاکال کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد شاکال اس کمرے سے برآمد ہوا جس میں بدروحیں تھیں۔ اس کے باہر آنے کے بعد اس کمرے میں سے میں نے ایک بلا کا پیر باہر آتے دیکھا۔ یہ بلا واقعی بے حد خوفناک تھی اور کوئی عام انسان اسے رات میں دیکھ کر مر بھی سکتا تھا۔ اس کے بعد اس جیسی 4 اور بلائیں کمرے سے باہر آئیں۔ وہ آہستہ آہستہ ایسی آوازیں نکال رہی تھیں جیسے کوئی خونخوار جنگلی درندہ گررا رہا ہو۔ وہ 5 کمروں سے باہر نکلنے کے بعد آہستہ آہستہ چلتی ہوئیں گھر کے بیرونی دروازے کی طرف چلی گئیں۔ شاکال ایک اور کمرے سے باہر نکلا تو اس کے آنے کے بعد کچھ ایسے ہی انسانی ڈھانچے وہاں سے برآمد ہوئے جن کے سر کی جگہ سانپوں کے سر تھے، اور وہ سانپوں کی طرح پھنکار بھی رہے تھے۔ ان کی تعداد 10 تھی۔ وہ بھی گھر کے بیرونی دروازے کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور کمرے سے شاکال کے نکلنے کے بعد کتے نما جانور نکلے جن کے سر انسانوں سے مشابہ تھے۔ ان کی تعداد 12 تھی۔ وہ بھی پہلے والی بلاؤں اور ڈھانچوں کی طرح گھر کے دروازے کی طرف چلے گئے۔ شاکال میرے پاس آیا اور بولا، آج میں اتنی ہی فوج کے ساتھ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں تو زیادہ فوج بھی لے جا سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ شامہ کے ساتھ آج کی جھڑپ کے لیے یہ سب ہی کافی ہیں۔ اس نے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا تو میری نظریں بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں، لیکن وہاں اندھیری کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ ان بلاؤں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شاکال کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، گھبرانا نہیں، اور ہاں تمہیں میری ہدایات یاد ہیں نا؟ ہاں مجھے یاد ہیں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، تم چاہو تو سو سکتے ہو، اس نے کہا اور ان بلاؤں وغیرہ کی طرف چل دیا۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ کھڑا گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہ آ سکا، البتہ مجھے شاکال اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سب گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ کافی دیر تک ان کی آوازیں آتی رہیں، اس کے بعد گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکنی لگائی اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ بستر پر شاکال کے دیے ہوئے کاغذ اور تمباکو کے پتے پڑے تھے۔ میں نے پتوں کو اپنے ہاتھ سے خوب مسلا اور کاغذ لے کر وہ پتے اس میں بھر دیے۔ اب میں انہیں سگریٹ کی طرح استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے لالٹین کی مدد سے اسے جلایا اور کش لینے لگا۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی سگریٹ نے مجھے کافی حد تک تسکین دی ہے۔ میں نے وہ سگریٹ ختم کیا اور سونے کے لیے لحاف میں دبک گیا۔ میں بہت دیر تک سوچوں میں گم رہا، پھر کسی وقت مجھے نیند آ گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ لحاف میرے اوپر موجود نہیں تھا اور مجھے سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے جوں ہی لحاف اٹھا کر اپنے اوپر ڈالنا چاہا تو خوف سے میں لرز گیا۔ آج بھی میرے دونوں ہاتھ کسی انسانی ڈھانچے کے ہاتھ کی طرح ہو رہے تھے۔ میں نے غیر ارادی طور پر نظریں ہاتھوں سے ہٹا لیں اور کچھ دیر تک خوف کی وجہ سے ساکت لیٹا رہا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے آہستہ آہستہ میرے ہاتھ وزنی ہو رہے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تب تو میں اسے ایک وہم سمجھ کر بھول گیا تھا، لیکن آج میں اسے وہم نہیں سمجھ سکتا تھا۔
اس لیے کہ آج میں اس واقعے کی طرف پوری طرح متوجہ تھا اور میرا ذہن صرف اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے روشن دان کی طرف دیکھا۔ میں وہاں تختہ لگانا بھول گیا تھا۔ وہاں سے مجھے باہر گہرا اندھیرا دکھائی دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ صبح ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں نے کئی بار اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا لیکن وہ بالکل ٹھیک تھے۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گیا اور لحاف اپنے اوپر ڈال لیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کافی دیر تک میں بستر پر یوں ہی لیٹا رہا۔ آخر میں دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے قریب ہی زمین پر رکھے ہوئے کاغذ اور سوکھے پتوں کی مدد سے ایک اور سگریٹ بنایا اور لالٹین سے سلگانے کے بعد واپس آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے لحاف اپنے کندھوں پر ڈال لیا اور صرف ایک ہاتھ باہر نکال کر سگریٹ پیتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر کیا وجہ ہے جو میرے ہاتھ انسانی ڈھانچے کے ہاتھوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ میں انہی سوچوں میں غرق تھا کہ باہر مجھے کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ میں ان آہٹوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کسی جنگلی جانور جیسی گراہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ ایک خیال مجھے یہ آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شکال جاتا ہوا باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ گیا ہو اور کوئی جنگلی جانور گھر میں گھس آیا ہو۔ اچانک مجھے روشن دان کی طرف آہٹ سنائی دی۔ میں نے فوراً اس طرف دیکھا۔ وہاں مجھے دو سرخ آنکھیں دکھائی دیں۔ انہیں دیکھ کر میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ میں نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ شاکال کے کہنے کے مطابق میں گھر کے اندر ہر طرح سے محفوظ تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کوئی جنگلی جانور ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کمرے کے اندر نہیں آ سکتا تھا اور مجھے امید تھی کہ صبح کا اجالا ہوتے ہی یہ جانور یہاں سے بھاگ جائے گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ دونوں سرخ آنکھیں روشن دان سے کچھ پیچھے ہٹ گئیں۔ میں سمجھا کہ شاید وہ جا رہا ہے، لیکن اس نے اپنا ایک ہاتھ روشن دان کے اندر ڈال دیا۔ یہ ایک انسانی ڈھانچے کا ہاتھ تھا۔ میرے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جنگلی جانور نہیں بلکہ کوئی بدرو وغیرہ ہے۔ اس کا ہاتھ اندر آ کر مجھ سے کافی دور رک گیا تھا۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اندر ڈال دیا۔ اب وہ اپنے جسم کو آڑا ترچھا کر کے اندر داخل ہو رہی تھی اور مجھے اپنا خون اپنی رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہونے لگا۔ میں ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر نہ جانے کس وقت زمین پر گر چکا تھا۔ وہ بلا اب تقریباً اپنا آدھا جسم روشن دان سے اندر داخل کر چکی تھی اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ مکمل طور پر اندر آ جائے گی اور اندر آنے کے بعد وہ میرے ساتھ جو کچھ بھی کرے گی اس کا اندازہ تو مجھے بخوبی تھا۔ میں ہمت کر کے چارپائی سے نیچے اتر آیا اور آہستہ آہستہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بلا اندر آ گئی تو میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل جاؤں گا اور باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دوں گا تاکہ وہ بلا کمرے میں بند ہو جائے اور میں باورچی خانے میں پناہ لے لوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ باورچی خانے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان وغیرہ نہیں تھا۔ وہ بلا اب تک اندر داخل ہو چکی تھی، لیکن پھر اچانک ہی مجھے اس کے ہاتھ ڈھیلے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ روشن دان میں بے حس و حرکت لٹک رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر اسے کیا ہوا۔ میں بہت دیر تک اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ اب وہ کب دوبارہ حرکت کرے گی، لیکن جب اس نے کوئی جنبش نہ کی تو مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی وجہ سے وہ بلا ختم ہو چکی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ شامہ کی طرف سے بھیجی گئی بلا ہو، لیکن شاکال نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس کی وجہ سے وہ بلا میرے قریب آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہو۔ میں کافی دیر تک اپنی جگہ کھڑا بہت کچھ سوچتا رہا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس بلا کے قریب نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنی چارپائی کھینچ کر اندرونی کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا لینی چاہیے تاکہ اگر وہ بلا کسی وقت کوئی حرکت کرے تو میں فوراً باہر نکل سکوں۔ میں دھیرے دھیرے چارپائی کی طرف بڑھا، لیکن میری نظریں مسلسل اس بلا پر تھیں۔ میں نے چارپائی آہستہ کر دی، آہستہ آہستہ کھینچ کر دروازے کے ساتھ لگا لی اور خود بستر پر لحاف اپنے اوپر ڈال کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں اب بھی اس بلا پر تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن اس بلا نے کوئی حرکت نہ کی تھی۔ میں بلا کر اسی نتیجے پر پہنچا کہ وہ بلا ختم ہو چکی ہے۔ میں دھیرے دھیرے چارپائی سے نیچے اترا اور نہایت محتاط انداز میں چلتا ہوا اس بلا تک پہنچ گیا۔ میں نے اسے چھو کر دیکھنا چاہا، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہناؤں۔ میں کچھ دیر اس بلا کے قریب کھڑا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے چھونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ایک ہاتھ کی انگلی پکڑتے ہوئے میرا دل
بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کی انگلی پکڑ لی اور پھر اس کا ہاتھ دائیں بائیں ہلا کر دیکھا۔ اس کا جسم بے جان تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ میں واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بیٹھنے کے بعد مجھے نیند نے ستانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے روشن دان میں لٹکی بلا کی طرف دیکھا۔ وہ بے حس و حرکت وہاں پر لٹکی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے سو جانا چاہیے، لیکن مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں میرے سونے کے بعد وہ بلا پھر سے اٹھ نہ جائے۔ میں نے صبح تک کا وقت جاگ کر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نیم دراز ہو گیا اور اپنی نظریں اس بلا پر جما لیں۔ کچھ دیر کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ میں نے گردن جھٹک کر نیند سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ دن ہو چکا ہے۔ جب میں نے روشن دان کی طرف دیکھا، لیکن اب وہ بلا وہاں موجود نہ تھی جہاں میں نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میں کیوں سو گیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ بلا اندر نہیں آئی اور شاید اٹھنے کے بعد واپس چلی گئی۔ میرے سوتے ہوئے اگر وہ آ جاتی تو مجھے موت کے منبے بھی پہنچا سکتی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ میں نے گھر سے باہر آ کر سب سے پہلے اس روشن دان کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے دور دور تک نظریں ڈالیں، لیکن وہ بلا کہیں نظر نہ آئی۔ میں واپس گھر میں آ گیا۔ برآمدے اور اپنے کمرے میں موجود لالٹینیں میں نے بجھا دیں۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں باورچی خانے میں چلا گیا۔ وہاں ناشتہ تیار کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں لے آیا اور چارپائی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد برتن واپس باورچی خانے میں رکھ کر میں ایک بار پھر اپنے کمرے میں آ گیا اور چارپائی کو اس کی پرانی جگہ پر رکھ کر بستر درست کرنے لگا۔ بستر درست کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گیا۔ دری اب تک صحن میں بچھی ہوئی تھی، لیکن رات کو شاکال اور اس کے ساتھیوں کے جانے کی وجہ سے بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے صحن میں آ کر اس دری کو درست کیا اور کچھ دور پڑے ہوئے تکیے لا کر اس پر رکھ دیے۔ ایک تکیہ کمر میں ڈال کر میں آرام سے بیٹھ گیا۔ اب مجھے شاکال کا انتظار تھا۔ میں دوپہر تک دھوپ سے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن شاکال نہ آیا۔ مجھے بھوک لگنے لگی تو میں باورچی خانے میں آ گیا۔ زمین پر رکھی ہانڈیوں کو میں نے باری باری کھول کر دیکھا۔ ایک میں مجھے سالن نظر آ گیا، لیکن سردی کی وجہ سے اس کا شوربہ جمع ہوا تھا۔ میں نے ایک چولہے میں لکڑیاں جلائیں اور سالن گرم کرنے کے لیے رکھ دیا۔ روٹی کے لیے میں نے مختلف برتنوں کا جائزہ لیا، مگر روٹی کہیں نظر نہ آئی۔ البتہ ایک برتن میں مجھے آٹا نظر آ گیا۔ میں نے چولہے پر سے سالن کی ہانڈی اتار کر نیچے رکھی اور روٹی پکانے کے لیے توا اور دیگر اشیاء اکٹھی کرنے لگا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی، البتہ امی اور دیگر کئی خواتین کو آٹا گوندھ کر روٹی پکاتے دیکھ چکا تھا۔ میں نے بھی انہی کے طریقے پر عمل کیا اور کچھ ہی دیر میں آٹا گوندھ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ توا چولہے پر رکھنے کے بعد بیلن کی مدد سے روٹی بنا کر اس پر رکھی۔ سالن اب تک گرم تھا۔ میں نے ایک برتن میں سالن ڈالا اور روٹی پکنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں کچھ دیر صحن میں ٹہلتا رہا، آخر تھک کر دری پر بیٹھ گیا۔ میں شاکال کے نہ آنے کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، ورنہ شاکال تو صبح تک آ جانے کا کہہ گیا تھا۔ وہ جس دشمن پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا وہ کوئی کمزور شخص نہیں تھا۔ شاکال خود کئی مرتبہ میرے سامنے شامہ کی طاقت کا اعتراف کر چکا تھا، اس لیے مجھے خیال آ رہا تھا کہ کہیں شامہ نے شاکال کو شکست تو نہیں دے دی۔ ایسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ شاکال ختم ہو چکا ہو یا شامہ نے اسے قید کر لیا ہو۔ میں غیر ارادی طور پر اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ شاکال ختم ہو چکا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی موت کے بارے میں سوچ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس کے مر جانے کے بعد شامہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ یقیناً مجھے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرتا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ غصے یا کسی اور وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ سورج آہستہ آہستہ نیچے ہوتا جا رہا تھا اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری شدت سے خواہش تھی کہ اب شاکال کو واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ رات کا تصور مجھے خوفزدہ کر رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کل کی طرح کا کوئی واقعہ آئندہ بھی میرے ساتھ پیش آئے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں شاکال کو اس ڈھانچے کے متعلق بتاؤں گا تو یقیناً آئندہ کے لیے کوئی ایسا بندوبست کرے گا کہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔
اس کے علاوہ وہ مجھے صحیح طور پر بتا سکے گا کہ وہ ڈھانچہ کون تھا اور شاکال کی طرف سے حصار قائم کیے جانے کے باوجود اندر کیسے آ گیا تھا۔ میں نے دور پہاڑوں میں ڈھلتے سورج کی طرف دیکھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کچھ ہی دیر میں سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے گا۔ میں بے چینی سے صحن میں ٹہلنے لگا۔ میں غیر ارادی طور پر بار بار کر کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہیں شاکال کی منتظر تھیں۔ وقت گزرتا رہا۔ حال آخر سورج پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو گیا اور ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا، پھر میں باورچی خانے میں آ گیا۔ ماچس اٹھا کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ لالٹین جلانے کے بعد میں نے برآمدے میں لٹکی لالٹین بھی جلا دی۔ پھر جلدی جلدی میں نے باورچی خانے میں کھانا گرم کر کے کھایا۔ میں چاہتا تھا کہ میں گہرا اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں باورچی خانے سے باہر آ گیا۔ اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا، لیکن ہر چیز اب بھی ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی۔ میں نے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا اور کچھ دیر مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ ہر آنے والے لمحے میں مجھے امید تھی کہ شاید دروازہ کھلے اور شاکال آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں مایوس ہو کر دھیرے دھیرے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ابھی میں اپنے کمرے سے کافی دور تھا کہ مجھے کسی کی دبی دبی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا اور اپنی پوری توجہ اس آواز کی جانب مبذول کر دی۔ جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ وہ آوازیں اسی کمرے کی جانب سے آ رہی ہیں جس کے دروازے کے سامنے میں اس وقت کھڑا تھا۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ وہ مجھے بچاؤ اور مجھے یہاں سے نکالو کے الفاظ کہہ رہی تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ چیخ رہی ہے، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت دور ہو۔ میں نے کمرے کے دروازے کے ساتھ اپنا کان لگا دیا۔ اس کے بعد بند دروازے سے ذرا ہٹ کر آوازوں کو سنا اور ایک بار پھر کان دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ میں نے 2 بار دروازے کے ساتھ کان لگا کر اور ایک بار پیچھے ہٹ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا واقعی آوازیں اسی کمرے سے آ رہی ہیں یا کہیں اور سے، لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ آواز اس کمرے سے آ رہی ہے۔ میں کچھ دیر آوازوں کو غور سے سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ چیخنے والی عورت یا لڑکی انتہائی تکلیف میں ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر اس کی مدد نہ کی گئی تو وہ جلد ہی مر جائے گی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آخر شاکال نے اس کمرے میں کس کو بند کر رکھا تھا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دروازے کی اوپر کی کنڈی کھول کر اندر چلا جاؤں اور اندر جو کوئی بھی ہے اس کی مدد کروں، لیکن پھر مجھے شاکال کی تنبیہ یاد آ گئی۔ اس نے مجھے کسی بھی کمرے میں جانے سے منع کیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ آنے والی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر والی لڑکی کی تکلیف بتدریج بڑھتی جا رہی ہے اور اب وہ زیادہ زور سے چلا رہی ہے۔ میں بہت دیر تک اسی شش و پنج میں مبتلا رہا کہ مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی ایسی لڑکی یا عورت موجود ہو جس سے شاکال کی دشمنی ہو اور کھانا وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ چلانے لگی ہو۔ میں نے سوچا اگر یہ بات نہ بھی ہوئی تب بھی اس سے ملتی جلتی ہی کوئی کہانی ہوگی۔ مجھے اپنے خیالات اس لیے بھی درست معلوم ہو رہے تھے کہ صبح سے اب تک تو میں نے اس لڑکی کی آوازیں نہیں سنی تھیں، حالانکہ میں کئی بار یہاں سے گزرا تھا۔ اس لیے وہ کوئی بدرو یا بلا نہیں بلکہ ایک انسان ہی ہو سکتی تھی اور زیادہ دیر تک بھوکی رہنے اور شاید سردی یا کسی تکلیف کی وجہ سے وہ چیخنے چلانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ تمام باتیں سوچنے کے بعد مجھ میں دروازہ کھولنے کا حوصلہ پیدا نہ ہوا۔ میں ایک بار پھر سوچنے لگا کہ کمرے کا دروازہ کھولوں یا نہیں۔ اچانک لڑکی پھر چیخی، مجھے اس عذاب سے بچاؤ شاکال، میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میں چونک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ شاکال نے اندر کسی کو قید کر رکھا ہے اور اس سے اپنی کچھ شرائط منوانا چاہتا ہے، اور اس لڑکی نے اب تک اس کی بات نہیں مانی تھی، لیکن اب وہ اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ شاکال کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار تھی۔ اندر سے ایک بار پھر چیخیں ابھریں۔ وہ شاکال کی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ شاید اسے علم نہیں تھا کہ کمرے سے باہر گھر میں کون کون رہ رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ کسی اور کو بھی پکار سکتی تھی۔ چیخیں معدوم ہو گئی تھیں۔ شاید وہ لڑکی تھک چکی تھی یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ ہر قسم کے خیالات اور خطرات کو ذہن سے نکالتے ہوئے میں نے کمرے کی کنڈی آہستہ سے کھول دی، لیکن اندر واضح طور پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دور لٹکی ہوئی لالٹین کی روشنی کی وجہ سے
معمولی سی روشنی اس کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ روشنی ناکافی تھی اور اتنی سی روشنی میں نہ تو ٹھیک طرح سے کمرے کا جائزہ لیا جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی کارروائی کی جا سکتی تھی۔ میں نے برآمدے میں پڑی ہوئی لالٹین اتاری اور اسے لے کر دوبارہ کمرے کے دروازے پر آ گیا۔ لالٹین کی روشنی کی وجہ سے اب کمرے کی ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کمرے کے کسی بھی حصے میں کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اندر کمرے میں صرف ایک پلنگ اور کچھ دوسری چیزیں پڑی تھیں۔ میں وہیں رک کر سوچنے لگا کہ آخر وہ چیخیں کہاں سے آ رہی تھیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید وہ سب میرا وہم تھا یا پھر وہ آوازیں کہیں دور سے آ رہی تھیں اور میں نے غلط اندازہ لگایا۔ ابھی میں واپسی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی کے کراہنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے سنائی دینے والی آواز قریب سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر سارے کمرے پر نگاہ ڈالی۔ شاکال، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس لڑکی کی آواز مجھے ایک بار پھر سنائی دی۔ میں پوری طرح آواز کی طرف متوجہ ہو گیا اور اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز ایک بار پھر سنائی دی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ آواز زمین میں سے آ رہی ہو۔ میں فوراً نیچے بیٹھ گیا اور جھک کر اپنا ایک کان زمین کے ساتھ لگا دیا۔ آوازیں زمین کے اندر سے آ رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ نیچے کوئی تہہ خانہ ہے۔ میں اپنے اطراف میں نظر ڈال کر جائزہ لینے لگا اور معلوم کرنے کی کوشش کی کہ تہہ خانے میں جانے کا راستہ کس طرف ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ نہ دکھائی دی جہاں تہہ خانے کا دروازہ ہو سکتا تھا۔ میں نے قریب رکھی لالٹین اٹھائی اور کمرے کے ایک کونے میں آ گیا۔ یہاں زمین پر بیٹھ کر میں نے ہاتھ کی مدد سے تہہ خانے کا دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کوئی دروازہ وغیرہ نہیں ہے۔ پھر میں کمرے کے دوسرے کونے میں گیا، یہاں بھی کچھ دیر کوشش کی اور کوشش کے بعد پتہ چلا کہ یہاں بھی کوئی دروازہ نہیں۔ کمرے کے تیسرے اور چوتھے کونے کا جائزہ لینے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں تہہ خانے میں جانے کا کوئی راستہ نہیں، تو میں کچھ مایوس سا ہو گیا۔ میں وہاں موجود چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا کہ ضروری تو نہیں کہ تہہ خانے میں جانے کا راستہ صرف کمرے کے کونے میں ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس چارپائی کے نیچے کوئی دروازہ موجود ہو۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی لالٹین ایک طرف رکھی اور چارپائی کے دو پائے اٹھا کر اس کے نیچے کی زمین کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں ایک چھوٹی سی چٹائی پڑی تھی، میں نے اسے بھی اٹھا کر ایک طرف کر دیا۔ چٹائی کے ہٹتے ہی مجھے تہہ خانے کا دروازہ نظر آ گیا۔ میں نے فوراً کنڈا پکڑ کر تہہ خانے کے دروازے کو اوپر کی طرف کھینچا۔ دروازہ ہٹتے ہی عجیب سی بدبو میرے نتنوں میں گھسنے لگی۔ میں نے تہہ خانے کے اندر لالٹین لٹکا کر اندر کا جائزہ لیا۔ اندر نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی تھیں۔ جلد ہی مجھے ایک لڑکی بھی نظر آ گئی جو رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 24-25 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ نکاہت اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے الجھے گندے بال اور کپڑے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے وہاں بند ہوئے کم از کم 1 ماہ ہو چکا ہے۔ تم کون ہو؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اسی سے سوال کر دیا۔ میں ایک مظلوم عورت ہوں، شاکال نے مجھے قید کر رکھا ہے، میری مدد کرو، اس نے ملتجانہ لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا کہ پہلے اسے آزاد کروایا جائے، اس کے بعد کھانا وغیرہ کھلا کر اپنی حالت درست کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے بارے میں صحیح طور پر بتا سکے۔ میں نے لالٹین واپس باہر نکال لی اور پھر اپنے پاؤں کے قریب رکھتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ نیچے اتر کر میں نے اس لڑکی کی رسیاں کھول دیں۔ اس کے کپڑوں سے ناگوار سی بدبو آ رہی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا اور کچھ سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ میں جلد از جلد تہہ خانے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہاں کی بدبو میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اور وہ لڑکی تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ میں اس کمرے میں رکا نہیں بلکہ باہر برآمدے میں آ گیا۔ وہ لڑکی بھی میرے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرے سے فوری طور پر باہر آ جانے کی وجہ یہ تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ شاکال اور اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ اگر اس وقت شاکال آ جاتا تو مجھے کسی صورت معاف نہ کرتا۔ میں نے لالٹین دوبارہ برآمدے میں لٹکا دی۔ بستر پر بٹھانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نہانا پسند کرو گی؟ ہاں، مگر شاکال کہاں ہے اور تم کون ہو؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بعد پوچھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں بھی تمہاری طرح ایک قیدی ہوں۔ خیر، تم جلد از جلد نہا لو اور میرے کپڑے پہن لو،
لیکن یاد رکھو تمہیں سب کچھ جلدی کرنا ہے، کیونکہ اگر شاکال آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ میں نے اس سے کہا اور اپنے بیگ سے کپڑے نکالنے لگا۔ کپڑے نکال کر میں نے چارپائی پر رکھے اور اس لڑکی سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں باورچی خانے میں پانی گرم کرتا ہوں۔ میں نے پانی گرم کر کے غسل خانے میں رکھ دیا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ لڑکی وہیں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آؤ چلو تمہیں غسل خانہ دکھا دوں، میں نے اس سے کہا۔ میں نے کمرے میں موجود لالٹین اٹھا لی اور باہر کی طرف چل دیا۔ اب میرے ہاتھ میں 2 لالٹینیں تھیں۔ غسل خانے کے دروازے پر پہنچ کر ایک لالٹین اسے دیتے ہوئے میں نے کہا، دیکھو جلدی جلدی نہا لو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور لالٹین لے کر غسل خانے میں چلی گئی اور میں واپس کمرے کی طرف چل دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک آہٹ سنائی دی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں سمجھا کہ شاکال آ گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے سکون کی سانس لی، کیونکہ سنائی دینے والی آہٹ بیرونی دروازے کی نہیں بلکہ غسل خانے کے دروازے کی تھی۔ میں نے غسل خانے کی طرف دیکھا، وہ لڑکی لالٹین لیے چلی آ رہی تھی۔ اس نے میرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے اس سے کہا، جلدی سے بستر میں بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں سردی کم لگے۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی تو میں نے اس پر لحاف ڈال دیا۔ اس نے اچھی طرح لحاف اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ میں نے آتش دان میں آگ روشن کری اور اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم کھانا کھاؤ گی؟ ہاں، مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں باورچی خانے میں گیا۔ جلدی جلدی سالن گرم کر کے میں نے بچی ہوئی روٹیاں دسترخوان میں لپیٹیں اور واپس اسی کمرے میں آ گیا۔ لڑکی نہ جانے کتنے دن کی بھوکی تھی، وہ جلدی جلدی سے سارا کھانا چٹ کر گئی۔ ہاں، اب بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں ایک قریبی گاؤں کی رہنے والی لڑکی ہوں۔ ایک مرتبہ شاکال ہمارے گاؤں میں آیا، اس نے مجھے دیکھ لیا۔ میں اسے پسند آ گئی اور اس نے میرے والد کے پاس اپنے دوستوں کو میرا رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دیا۔ میرے والد جانتے تھے کہ شاکال جادو ٹونے کرنے والا آدمی ہے اور اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ میرے والد نے اسے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کئی مرتبہ میرے والد کو شادی کے لیے پیغام بھجوایا، لیکن ہر بار شاکال کو انکار سننا پڑا اور پھر ایک دن وہ مجھے اغوا کر کے لے آیا۔ وہ روزانہ مجھ سے شادی کرنے کو کہتا ہے اور میں انکار کر دیتی ہوں، لیکن آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں مر جاؤں گی۔ اس لیے میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ میں اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، اور جب تہہ خانے کا دروازہ کھلا تو مجھے امید تھی کہ شاکال اندر داخل ہوگا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور شاکال کہاں ہے؟ شاکال اپنے ایک دشمن سے لڑنے گیا ہوا ہے۔ آج صبح اسے آنا تھا مگر ابھی تک وہ نہیں پہنچا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں اپنے گاؤں کا راستہ یاد ہے؟ میں نے اپنے بارے میں بتانے کی بجائے اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنے گاؤں کا راستہ نہیں معلوم، اس نے غمگین آواز میں جواب دیا۔ دیکھو، میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر میں جانے کی کوشش کروں گا تو میرا ایک دشمن مجھ پر حملہ کر دے گا اور وہ مجھے اپنی قید میں لے لے گا یا جان سے مار دے گا، اس لیے اگر تم چاہو تو یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ میری بات سن کر کچھ سوچنے لگی اور پھر بولی، لیکن کیا میرے جانے کے بعد شاکال تمہیں چھوڑ دے گا؟ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ چھوڑے گا تو نہیں، لیکن میں اسے کہہ دوں گا کہ تمہارے فرار ہونے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں اسے بتا دوں گا کہ میں تو اپنے کمرے میں تھا۔ میں نے کہا، نہیں، وہ تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، وہ بہت کمینہ آدمی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح پتہ لگا لے گا کہ تم ہی نے مجھے بھاگ جانے میں مدد دی ہے۔ اس لڑکی نے کہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس وقت پریشانی کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اسے کہا، پھر تم یہ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابھی اس لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ گھر کے بیرونی دروازے کی جانب سے آہٹ سن کر مجھے اپنی رگوں میں خون خشک ہوتا محسوس ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ شاکال آ چکا ہے۔ میں نے پریشان نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھا مگر وہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ لڑکی کی مسکراہٹ دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے میری پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اتنی خوفناک صورتحال میں جبکہ اس کا دشمن سر پر پہنچ چکا ہے تو وہ کیوں مسکرا رہی ہے؟ میں فوری طور پر اس کی وجہ نہ جان سکا اور ایک بار پھر میں گھر کے بیرونی دروازے پر ہونے والی آوازوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خوف کی وجہ سے میرا حلق خوش ہو رہا تھا اور رگوں میں خون منجمد ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد شاکال میرے سامنے موجود ہوگا اور اس لڑکی کو آزاد کرانے کے جرم میں مجھے کوئی بھی سزا دے دے گا۔
اگر شاکال کوئی عام آدمی ہوتا اور اس کے ساتھی بھی عام انسان ہوتے تو یقیناً میں ان کے مقابلے کے بارے میں کچھ سوچ سکتا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ شاکال ایک ایسا آدمی تھا جو نہ صرف پراسرار علوم کا ماہر تھا بلکہ مختلف قسم کی بلائیں اور بدروہیں اس کی ساتھی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہلکی ہلکی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ یہ شاکال کے ساتھیوں کی آوازیں تھیں۔ میں نے ایک بار پھر غیر ارادی طور پر لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی اور نہایت اطمینان سے بیٹھی تھی۔ شاکال اور اس کے ساتھی آ گئے۔ میں نے اٹک اٹک کر کہا، پریشان مت ہو۔ لڑکی نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لڑکی نے نہایت مطمئن لہجے میں کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ابھی میں نے اپنا جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ باہر دل دہلا دینے والا شور مچ گیا۔ ان خوفناک آوازوں کو سن کر میں کافی خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، دیکھو گھبراؤ نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت تم کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور میں اتنی مطمئن کیوں بیٹھی ہوں۔ میں تمہیں حقیقت بتاتی ہوں۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میں ایک قریبی گاؤں میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہیں حقیقت بتا کر پریشان یا خوفزدہ کروں۔ میرا خیال تھا کہ اگر شاکال صبح تک نہ آیا تو میں تم سے یہ کہہ کر کہ مجھے اپنے گاؤں کا راستہ کچھ یاد آ گیا ہے، یہاں سے چلی جاؤں گی۔ دراصل رات میں باہر نہیں جانا چاہتی تھی اور ویسے بھی اتنے عرصے قید میں رہنے کے بعد میں کچھ آرام بھی کرنا چاہتی تھی۔ خیر میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ میں کسی گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں دراصل شامہ کی ساتھی ہوں۔ شاکال سے ایک جھڑپ کے دوران میں اس کے ہتھے چڑھ گئی اور اس نے مجھے قید کر لیا۔ میں پراسرار علوم کی اتنی بڑی ماہر نہیں جتنا شامہ یا شاکال ہیں، لیکن پھر بھی کئی موقعوں پر ایسے داؤ آزما سکتی ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی میرے سامنے گھٹنے ٹیک سکتا ہے، لیکن میں زیادہ دیر تک ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ میرا دشمن جدوجہد کر کے کچھ دیر بعد میرے داؤ کا توڑ نکال سکتا ہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ شاکال میرے داؤ کی وجہ سے بے بس ہے اور اس کے ساتھی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ کیا تم بھی میرے ساتھ جانا پسند کرو گے؟ میں نے ادھورا جملہ کہا اور سوچنے لگا کہ کیا کہوں۔ دیکھو میرے جانے کے بعد شاکال تمہارے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے گا اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں مار ہی ڈالے، اس لیے بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو، لڑکی نے مجھے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ لیکن کچھ دور جا کر میرا سانس بند ہونے لگے گا اور پھر میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ شاکال نے تمہیں جس حصار میں قید کر رکھا تھا اسے ختم کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، بس اب تم چلنے کی تیاریاں کرو۔ لڑکی نے مجھے اطمینان دلانے کے بعد چلنے کے لیے کہا۔ کیا میں اپنا بیگ اٹھا لوں؟ میں نے پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں اٹھا لو اور میرے پیچھے پیچھے آؤ، لڑکی نے کہا اور خود کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے دیکھا کہ شاکال ہم سے کافی دور کھڑا تھا اور اس وقت وہ شدید غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی ساتھی بلاؤں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ رہی تھیں۔ شوبہ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت یہاں سے بھاگ جاؤ گی، لیکن یاد رکھنا اگر آئندہ کبھی تم میرے ہتھے چڑھ گئیں تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا، شاکال نے ڈانٹتے ہوئے اس لڑکی سے کہا۔ یہ بات کی بات ہے، لڑکی جس کا نام شوبہ تھا اطمینان سے بولی، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس نے اپنا جملہ ختم کرنے کے بعد قدم آگے بڑھا دیا۔ اس کا رخ گھر کے بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جوں جوں شوبہ آگے بڑھ رہی تھی شاکال اور اس کے ساتھی ہم سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ بلائیں اس وقت بھی خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا سلطان، میں جانتا ہوں کہ تم انہیں شوبہ کو آزاد کیا ہے، شاکال نے خوفناک لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ میں باوجود سوچنے کے کوئی ایسا جملہ اپنے ذہن میں ترتیب نہ دے پا رہا تھا جو میں شاکال سے کہہ سکتا۔ پھر میں نے اس پر سے نظریں ہٹا لیں اور شوبہ کے پیچھے چلتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور شوبہ گھر سے باہر آ گئے۔ باہر ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ شوبہ ایک جگہ رک گئی۔ اب وہ ایک ایولے کی صورت میں مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں بھی رک گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے اسے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے شاید وہ رک گئی ہے۔ میں نے پریشان ہو کر اس سے پوچھا، اب کیا کریں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، ہمیں ہلکا ہلکا تو سب کچھ نظر آ رہا ہے
کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے؟ نہیں، میں جب سے یہاں آیا ہوں کبھی زیادہ دور نہیں گیا، میں نے جواب دیا۔ اس نے مزید کوئی بات نہ کی اور گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے پریشان ہو کر گھر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی لمحے شاکال اور اس کے ساتھی باہر آ جائیں گے اور ہم دونوں کو پکڑ لیں گے۔ آؤ میرے ساتھ، شوبھا نے کہا اور ایک طرف کو چل دی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر غیر ارادی طور پر گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ البتہ گھر کے اندر سے بلاؤں وغیرہ کی آوازیں یہاں تک بھی آ رہی تھیں۔ شوبھا نہایت احتیاط کے ساتھ کافی دیر تک چلتی رہی۔ شوبھا کے آگے ہونے کی وجہ سے مجھے راستہ دیکھنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑ رہی تھی۔ جب ذہن سے خوف کچھ کم ہوا تو مجھے سردی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ہم دونوں یوں ہی چلتے رہے۔ پھر چھوٹے بڑے پہاڑوں کو ہم عبور کر چکے تھے اور اب دور تک کھلا میدان ہمارے سامنے تھا۔ کھلے علاقے میں آنے کی وجہ سے مجھے اور زیادہ سردی لگنے لگی۔ میں نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر ایک سویٹر نکالا اور پہننے لگا۔ سویٹر نکال کر پہننے کے بعد میں نے شوبھا سے پوچھا، کیا تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ ہاں، لگ تو رہی ہے، لیکن یہ چادر مجھے کافی حد تک سردی سے بچائے ہوئے ہے، شوبھا نے بتایا۔ اس نے گھر سے آتے ہوئے بستر پر موجود چادر ساتھ لے لی تھی۔ تم کہو تو میں تمہیں کوئی سویٹر وغیرہ دے سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پھر دے دو، شوبھا نے رک کر کہا۔ میں بھی رک گیا اور بیگ میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنے لگا۔ پھر جلد ہی چند کپڑوں کے نیچے سے میں نے ایک سویٹر نکال کر شوبھا کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے مجھے چادر دینے کے بعد سویٹر پہن لیا اور پھر چادر لپیٹ کر بولی، اب ہم لوگ شاکال کی حدود سے باہر آ چکے ہیں۔ ہمیں اب کہاں جانا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ شامہ کے پاس، شوبھا نے جواب دیا اور چلنے لگی۔ میں نے بھی قدم بڑھا دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، ہمیں مزید کتنا سفر طے کرنا ہے؟ کم از کم 3 گھنٹے اور چلنا پڑے گا ہمیں، اس نے بتایا۔ مجھے کچھ تھکن محسوس ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ تھک تو میں بھی گئی ہوں، شوبھا نے بھی کہا۔ پھر اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کہیں آرام کرنے کے لیے جگہ تلاش کر رہی ہے۔ میں نے بھی آس پاس کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن اس دوران ہم دونوں رکے نہیں۔ تقریباً 20 منٹ مزید چلنے کے بعد ہمیں ایک ٹوٹی ہوئی بوسیدہ عمارت نظر آئی۔ شوبھا عمارت کے قریب رک کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ میں بھی عمارت کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں اور دروازوں وغیرہ کو دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے ہمیں کچھ دیر یہاں آرام کرنا چاہیے، شوبھا نے کہا۔ اس کے کہنے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے بھی رائے چاہتی ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے اس کی تائید کی تو اس نے عمارت کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ عمارت کے اندر گہرا اندھیرا تھا۔ باہر بہت دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے ہمیں آس پاس کا ماحول کافی حد تک واضح دکھائی دینے لگا، لیکن عمارت کے اندر گہرے اندھیرے کی وجہ سے ہم دونوں کچھ دیکھنے سے قاصر تھے۔ اب کیا کریں؟ میں نے شوبھا سے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، شوبھا نے پرامید لہجے میں جواب دیا۔ میں خاموش رہا، وہ بھی خاموش تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ عمارت کے کسی محفوظ حصے میں جانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ میں خود بھی اس بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک کسی خونخوار جانور کی گراہٹ سنائی دی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبراہٹ سے لبریز لہجے میں شوبھا سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ میرا خیال ہے کوئی جانور ہے، شوبھا نے جواب دیا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا واپس باہر چلیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہیں کرنا ہوگا، شوبھا نے جواب دیا تو میں نے فوراً عمارت سے باہر نکل جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں کوئی جانور ہم پر حملہ نہ کر دے۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں باہر آ گئے۔ بہت دیر تک تیز چلتے رہے۔ اس دوران ہم دونوں پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہے تھے۔ اچھا ہوا اس جانور نے ہم پر حملہ نہیں کیا۔ اگر ہم مزید آگے بڑھتے تو یقیناً وہ جانور ہم پر حملہ کر دیتا، شوبھا نے کہا۔ میرا خیال ہے وہ کوئی بھیڑیا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ ہم دونوں مزید بات چیت کیے بغیر کافی دیر تک چلتے رہے۔ ہمارے چلنے کی رفتار اب بھی تیز تھی۔ تیز رفتاری کی وجہ سے سردی کا احساس کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اچانک ایک لمحے کو سارا ماحول روشن ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد بادلوں کی گرج سنائی دی۔ میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور شوبھا سے مخاطب ہوا، لگتا ہے بارش ہوگی۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، شوبھا نے بھی کہا۔ اب تو ہمیں لازمی کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی ہوگی، میں نے کہا۔
مجھے راستہ یاد آ گیا ہے، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے، ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، شوبھا نے کہا اور چلنے کی رفتار مزید تیز کر دی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ کچھ دور چلنے کے بعد بارش کے چند قطرے میرے چہرے سے ٹکرائے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بارش زیادہ تیز نہیں ہوگی، لیکن یہ چند قطرے تیز بارش کی شروعات ہو سکتے تھے۔ اور تیز چلو، شوبھا نے کہا اور چلنے کی رفتار اور تیز کر دی۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ کتنی دور ہے گاؤں یہاں سے؟ میں نے شوبھا سے پوچھا۔ اب بھی کچھ دور ہے، شوبھا نے جواب دیا۔ ہم دونوں تیز رفتاری کے ساتھ کافی دیر تک چلتے رہے، پھر اندازہ ہوا کہ دور کچھ درخت اور اونچی نیچی دیواریں وغیرہ ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا کہ ہم گاؤں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اچانک ایک لمحے کے لیے پھر سارا ماحول روشن ہو گیا اور کچھ دور موجود مکانات اور درخت وغیرہ صاف نظر آنے لگے۔ بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ شوبھا اور میں تیز تیز قدم اٹھاتے ایک مکان کی طرف پہنچ گئے۔ پھر شوبھا نے فوراً ہی دروازے پر دستک دے دی۔ کچھ ہی دیر انتظار کے بعد جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو شوبھا نے ایک بار پھر زور سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ ہم مسافر ہیں، راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے یہاں آ گئے ہیں، شوبھا نے جواب دیا۔ چند لمحوں بعد کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اندر سے کنڈی کھولی جا رہی تھی اور پھر دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ ایک آدمی نے چہرہ باہر نکال کر جائزہ لیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی عمر رسیدہ ہے۔ ہم لوگ صبح تک آپ کے یہاں وقت گزارنا چاہتے ہیں، ہماری گاڑی۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ شخص ایک طرف ہٹتے ہوئے بولا، اندر آ جاؤ۔ ہم دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس شخص نے دروازے کی کنڈی لگانے کے بعد ہاتھ میں پکڑی ماچس کی تیلی جلائی اور اسے بجھنے سے بچانے کے لیے اس کے دونوں طرف ہاتھ اس طرح رکھ دیے کہ ہوا شعلے تک نہ پہنچ سکے۔ ماحول تھوڑا سا روشن ہو گیا۔ وہ شخص آگے بڑھا اور پھر چند قدم کے فاصلے پر موجود ایک کمرے کی دروازے پر رک گیا۔ اس نے جلتی ہوئی تیلی زمین پر پھینک دی اور دروازہ کھول دیا۔ کمرے کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ وہ شخص اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، اندر آ جاؤ۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ کمرہ کافی گرم تھا۔ اندر ایک چارپائی بھی تھی جس پر بستر موجود تھا اور لحاف کی ترتیب بتا رہی تھی کہ یہ بستر ہمارے ساتھ موجود شخص کا ہی ہے۔ فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی اور آتش دان میں راکھ کے نیچے کچھ روشن کوئلے دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی مجھے کافی سکون محسوس ہوا۔ ایک جانب طاق میں ایک تیل کا دیا جل رہا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں آگ جلاتا ہوں، عمر رسیدہ شخص نے کہا اور آتش دان کی طرف بڑھ گیا۔ میں اور شوبھا چارپائی پر بیٹھ گئے اور کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ عمر رسیدہ شخص کچھ دیر آتش دان کے قریب بیٹھا، آگ جلاتا رہا اور جب لکڑیوں نے اچھی طرح آگ پکڑ لی تو وہ ہمارے پاس آ گیا۔ ہاں اب بتاؤ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم میاں بیوی ہیں، اگلے گاؤں میں میری سسرال ہے۔ ہم لوگ وہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور مجبوراً ہمیں گاڑی چھوڑنا پڑی۔ موسم بھی خراب ہے اور بارش بھی شروع ہو گئی تو ہم لوگوں نے صبح تک کہیں پناہ لینے کے بارے میں سوچا اور یوں آپ کے گھر تک آ گئے۔ میں نے اسے ایک فرضی کہانی سنائی۔ اس دوران وہ شخص چارپائی پر بیٹھ چکا تھا۔ آپ کو ہمارے یہاں رہنے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ شوبھا نے عمر رسیدہ شخص سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم لوگ جب تک چاہو میرے پاس رہ سکتے ہو، اس شخص نے خوش دلی سے کہا۔ پھر کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد اس نے ہم سے پوچھا، کچھ کھاؤ گے تم لوگ؟ نہیں بابا، ہمیں بھوک نہیں، میں نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر میں تم لوگوں کے سونے کا بندوبست کرتا ہوں، اس شخص نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر آتش دان کے قریب سے ماچس اٹھا کر باہر چلا گیا۔ میں نے شوبھا کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے کچھ سوئی رہی تھی۔ کیا سوئی رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، بہت کچھ۔ اب ہمیں شاکال کی طرف سے کوئی خطرہ تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جس طرح عام دنیا میں کسی کو اپنے دشمن سے ہر وقت خطرہ ہو سکتا ہے، اسی طرح اس پراسرار دنیا میں بھی دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اس نے کہا۔ میرے چہرے پر ابھرنے والی پریشانی کے تاثرات دیکھ کر وہ تھوڑا مسکرا کر بولی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، شاکال میں اتنی ہمت نہیں کہ اب وہ ہم پر حملہ کر سکے۔ اس وقت شامہ کو پتہ چل چکا ہے کہ میں شاکال کی قید سے آزاد ہو چکی ہوں۔ وہ کسی بھی حملے کی صورت میں ہماری نہ صرف مدد کرے گا بلکہ اس وقت وہ ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ تم آزاد ہو چکی ہو؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ پھر مجھے اپنے اس احمقانہ سوال کا احساس ہوا، کیونکہ شامہ پراسرار علوم کا بہت بڑا ماہر تھا۔
اس کے لیے یہ معلوم کرنا قطعاً مشکل نہیں تھا، لیکن چونکہ میں یہ سوال کر چکا تھا اس لیے شعبہ کو جواب دینے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ پراسرار علوم کے ماہروں کے پاس مختلف طاقتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک طاقت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کوسوں دور کے حالات جان سکتے ہیں، شعبہ نے مجھے بتایا۔ اور کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور عمر رسیدہ شخص، جسے میں نے بابا کہہ کر مخاطب کیا تھا، اندر داخل ہوا اور بولا، تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، پھر میں بابا کے پیچھے چل دیا۔ میرے پیچھے شعبہ بھی آ رہی تھی۔ دوستو، امید ہے کہانی پراسرار دنیا کا دوسرا حصہ یعنی دوسری قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نے آپ کے لیے بہت محنت کی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اس کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔